آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، دل پریشانی نہیں ہوتا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو موت کو یاد کرنا ہے میرے بھائیو، یہ بڑی اچھی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ روزانہ 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے گا، جب اس کی موت آئے گی تو اللہ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ آج ہمارے گھروں میں دیکھ لیں، اپنے گھروں میں دیکھ لیں، باہر ہوٹل میں بیٹھ جائیں، کسی جگہ بھی آپ بیٹھ جائیں، صرف ہمیں دنیا کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، دنیا کی باتیں، دنیا کی باتیں۔ لیکن بہت کم ایسے گھرانے ہیں، بہت کم ایسی محفلیں ہیں، بہت کم ایسی مجلسیں ہیں جہاں پر موت کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیو، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولویوں کا کام ہے ایسی باتیں کریں، لیکن میں نے بیان کی شروع میں کہا تھا، کوئی مانے یا نہ مانے، تسلیم کرے یا نہ کرے، تیاری کرے یا نہ کرے، موت تو آنی ہے۔ تو انسان سمجھدار وہ ہے جو اپنی آخرت کی منزلوں کو ذہن میں رکھ کے اس کے لیے تیاری بھی کرے۔ کیا کرے گی؟ صرف ذہن میں نہ رکھے، صرف باتیں نہ کرے، صرف باتیں نہ سنیں، بلکہ اس کے لیے تیاری بھی کرے۔ یہ پہلا بڑا مرحلہ ہے موت کا۔ اور اس کے بعد میرے مسلمان بھائیو، جب انسان کی روح نکل جاتی ہے، انسان کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، چارپائی پہ رکھ دیا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جنازہ اٹھا کے جب لے کر جاتے ہیں جنازہ گاہ کی طرف، تو اگر وہ بندہ نیک ہوتا ہے، جس نے اپنی زندگی کو قیمتی بنایا، فانی دنیا کو، فانی زندگی کو ضائع نہیں کیا، تو وہ بندہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے اپنے ٹھکانے کی طرف جلدی لے چلو، جلدی لے چلو۔ وہ بندہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے کہ مجھے اپنے اصلی ٹھکانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور جو بندہ گناہگار نافرمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اور مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے اسے اپنا عذاب اور اسے اپنا جو انجام سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ آوازیں لگاتا ہے کہ مجھے نہ لے کر جاؤ، مجھے نہ لے کر جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، بعض باتیں وہ ہوتی ہیں نا جو تھوڑا سا بندہ غور کرے نا تو بڑی سمجھ آ جاتی ہیں۔ دنیا میں انسان اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے آپ کو لذت دینے کے لیے بندہ کیا کچھ کرتا ہے، لیکن جو ہی روح نکل جاتی ہے تو سب سے قریبی رشتہ دار کہتے ہیں جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو۔ اگر کچھ دیر ہو جائے تو بندے کی جسم سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، پیٹ سے گندگی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، لاش کی حالت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ایسی بات ہے بولو یار۔ تو پھر بھی انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ یار میں اپنی زندگی کن کاموں میں لگا رہا ہوں، کن کاموں میں اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہوں، پھر بھی انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تو جب اس کی لاش اٹھا کر لے کر جاتے ہیں تو وہ آوازیں لگاتا ہے، اس آواز کو میں اور آپ سنتے نہیں ہیں۔ اگر ہم سن لیں نا میرے بھائیو تو ہمارا زندگی کا نظام ہی ختم ہو جائے۔ بلکہ ایک حدیث میں یوں آتا ہے نا کہ جب کسی گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے تو لوگ وہاں پر ہوتے ہیں، عورتیں بہن کرتی ہیں، اور بکا کی آوازیں آتی ہیں، تو موت کا فرشتہ دوبارہ اس گھر میں آتا ہے، اور گھر کی جو چوکھٹ ہوتی ہے نا سامنے دروازے کی دونوں طرف، وہاں دونوں ہاتھ رکھ کے آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے گھر والوں تم کس چیز پہ رو رہے ہو، کس چیز پہ واویلا کر رہے ہو، بیت کر رہے ہو؟ میں تو اس گھر میں آتا رہوں گا، بار بار آتا رہوں گا، اور اس وقت تک آتا رہوں گا جب تک کہ تم سب کی روح نکال کے نہ لے جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر موت میت پر رونے والے فرشتے کی اس آواز کو سن لیں تو میت پر رونا بھول جائیں، اپنے اوپر رونا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ نے کہا تھا لوگوں دیکھا نا لوگوں کو رو رہے ہیں کسی میت پر، تو کہا بھی اس پر نہ رو، اپنے اوپر رو، اس لیے کہ وہ تو موت کی سختی کو برداشت کر چکا ہے، وہ تو اپنا انجام دیکھ چکا ہے۔ اب تم اپنی فکر کرو کہ تمہارا ابھی وقت آنے والا ہے، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے۔
تو میرے بھائیوں یہ آخرت کی منزلوں میں سے یہ دوسری منزل ہے جو میرے اور آپ سب کے ساتھ پیش آنی ہے، سب کے ساتھ پیش آنی ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں جب انسان کا جنازہ پڑھ کے قبر میں رکھنے کے لیے لوگ لے جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، حدیث میں آتے ہیں ہر انسان کی قبر روزانہ اس بندے کا نام لے کر آواز دیتی ہے۔ ہر بندے کا نام، میرا اور آپ کا، سب کا نام لے کر کہتی ہے، اوے فلاں فلاں کے بیٹے، اوے فلاں فلاں کے بیٹے، دنیا میں تو بڑا ہنس ہنس کے چلتا ہے، کل قبر میں میرے اندر آ کر تو روئے گا۔ دنیا کے اندر تو بڑا خوش و خرم زندگی گزارتا ہے، لیکن میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں۔ حدیث میں آتا ہے ہر انسان کی قبر جہاں پر اس نے دفن ہونا ہوتا ہے اس کا نام لے کر پکارتی ہے۔ جب اس کے بعد بندے کو قبر میں رکھنے لگتے ہیں اور قبر میں رکھ دیتے ہیں تو قبر اس کا نام لے کر کہتی ہے، اگر وہ بندہ نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، اپنی زندگی کو قیمتی بنانے والا ہوتا ہے، کہتی ہے تیرا آنا بڑا مبارک ہو، میرے اوپر جتنے لوگ چلا کرتے تھے ان میں تو مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا تھا، آج تو میرا سلوک بھی دیکھے گا۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب انسان کہیں سے گزرتا ہے اللہ اللہ کرتے ہوئے، سبحان اللہ پڑھتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے، تو وہ زمین کا ٹکڑا، وہ پہاڑ، وہ ٹیلا زمین کے دوسرے ٹکڑے پر فخر کرتا ہے کہ آج ایک اللہ کا بندہ مجھ سے گزر کے گیا جو اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ سبحان اللہ اللہ۔ میں نے عنوان میں کہا فانی دنیا کو ضائع نہ کرے، فانی دنیا کو قیمتی بنائے۔ ایک مرتبہ مجھے سفر کا موقع ملا، تو جو اس بندے کی وہ گاڑی تھی نا، وہ ابھی بندہ دنیا سے چلا گیا، تو اس نے مجھے بتایا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، کہنے لگا قاری صاحب میں نے یہ معمول بنایا ہوا ہے کہ میں جہاں بھی سفر پہ جاتا ہوں سواری کو ضرورت کی بات کرے تو کر لیتا ہوں، میں اللہ کے ذکر میں رہتا ہوں، اور میری نیت یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی میں گاڑی لے کر جاتا ہوں یہ ساری جگہ قیامت والے دن میرے ہاتھ میں ہوائی ہوئی۔ سبحان اللہ، کیسے سمجھدار لوگ گزرے ہیں دنیا سے۔ ابھی بندہ دنیا سے چلا گیا، بڑا نیک بندہ تھا، اور ہم جیسے میرے بھائیوں گناہگار کیا کرتے ہیں، ہمارے کئی مسلمان بھائی پورے سفر میں گانے لگا کے رکھتے ہیں، تو جب منع کرے تو بولے صاحب تسی ساڈی گاڑی بیٹھے کیوں، تسی اور گاڑی بیٹھ جانا سی۔ یعنی خیر خواہی کی بات کو لوگ پسند ہی نہیں کرتے، تسی کسی اور گاڑی بیٹھ جانا سی، تو ساڈی گاڑی کیوں بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو وہ قبر کہتی ہے تیرا آنا بڑا مبارک ہو، جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے ان میں سب سے اچھا تو مجھے لگتا تھا، اور آج تو میرا اپنے ساتھ جو میرا استقبال ہے وہ بھی دیکھ لے گا۔ اور جو بندہ گناہگار نافرمان ہوتا ہے قبر کہتی ہے تیرا آنا بڑا ہی نامبارک ہو، جتنے لوگ میرے اوپر چلا کرتے تھے تو سب سے برا تو مجھے لگتا تھا، اور آج میرا رویہ بھی اپنے ساتھ دیکھ لے گا تو بندہ کہ میں تیرے ساتھ کیا رویہ کرتی ہوں، مجھے دیکھنا ذرا۔ حدیث میں آتا ہے اس بندے کو قبر میں رکھ کے لوگ واپس آنے لگتے ہیں، ابھی لوگ واپس آتے نہیں ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، منکر نکیر آ جاتے ہیں، اور وہ مردہ لوگوں کی جوتیوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ ابھی جا رہے ہیں یا پھر رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں۔ اتنی جلدی صاحب کے لیے فرشتے آ بھی جاتے ہیں، ابھی وہ بندے واپس آتے نہیں ہیں، تو حدیث میں آتا ہے مردے کو بٹھا لیتے ہیں، دو فرشتے اس کو بٹھا لیتے ہیں، ابھی وہ بندہ واپس لوگ دفن کر کے نہیں آتے، ان کی جوتیوں کی آواز وہ سن رہا ہوتا ہے، اور سوال کرتے ہیں من ربک من نبیک ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ کوئی بندہ جواب دے گا، میں خلاصہ بتا رہا ہوں آیات کا اور حدیثوں کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ جس نے اپنے رب کو مان کے، حکموں کو مان کے زندگی
زندگی گزاری، نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری، دین اسلام کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، وہ بندہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، اور وہ بندہ کہے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور رسول ہیں، میرا دین اسلام ہے، یہ بندہ وہی جواب دے گا۔ اور جس بندے کو پتہ ہی کوئی نماز کیا ہوتی ہے، کلمہ کیا ہوتا ہے، اور جسم کو پاک کیسے کرنا ہے، اللہ کے کیا حقوق ہیں، اللہ کے بندوں کے کیا حقوق ہیں، دین اسلام کیا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے تھے، جب اس بندے کو کہیں گے نا من ربو کا، وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، ہائے مجھے کوئی پتہ نہیں، ہائے مجھے کوئی پتہ نہیں، اور تیرا نبی کون ہے، ہائے مجھے کوئی پتہ نہیں، اور اس کے بعد کہیں گے تیرا دین کیا ہے، ہائے مجھے کوئی پتہ نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اور ایسے فرشتے ہوں گے جو آنکھوں سے نابینا ہوں گے، کانوں سے بہرے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے مارو اسے، ماریں گے، اور وہ بندہ چیخے گا قبر میں، چلائے گا، واویلا کرے گا، لیکن اس کی چیخ کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کی ہائے وائے کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا، بلکہ میرے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے چیخ و پکار کو انسان اور جن سن لیں، انسان اور جن سن لیں، تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو، میں اللہ سے دعا کرتا تمہیں آواز سنا دیتے، لیکن تم مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے۔ یہ ہے دوسرا مسئلہ۔ آج میرے بھائیوں ہم سوچ رہے ہیں ہمیں اپنی بھی فکر کو نہیں، اپنی نسلوں کی بھی فکر کو نہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں میرے بھائیوں، ہماری زندگی کن کاموں میں خرچ ہو رہی ہے، کن کاموں میں ہماری زندگی خرچ ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اس کی چیخ و پکار ہے، اسی وجہ سے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں جو میں جانتا ہوں نا اگر تم جان لو، جو میں سنتا ہوں اگر تم سن لو، تو تمہارا رونا زیادہ ہو جائے، تمہارا ہنسنا کم ہو جائے، تم دنیا کی لذتیں لینا چھوڑ دو اور اپنے گھروں کو چھوڑ کے جنگلوں بیابانوں میں نکل جاؤ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اور اس کے بعد قبر اپنا میرے بھائیوں اپنا سلوک اس کو دکھاتی ہے، کیسا سلوک دکھاتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے اس کی قبر تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اتنا تنگ ہوتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف میں گھس جاتی ہیں، 70 اژدہے بڑے سانپ اس کی قبر میں اللہ کی طرف سے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں کیسے ہمیں عشاء کی نماز پڑھے بغیر کیسے نیند آ جاتی ہے، خدا کی قسم، قبر ہمیں بھول کے ہم اپنی قبر کو، ہم عشاء کی نماز پڑھے بغیر کیسے سو جاتے ہیں، اس قبر کے ہم منظر کو بھول گئے۔ آج ہمارے گھر میں ایک سانپ نکل آئے نا اور ملے نا، سانپ کو مارے نا، گھر کے بندے رات کو سوتے نہیں ہیں، بچے نہیں سوتے، عورتیں نہیں سوتی کہ پتہ نہیں رات کو کس وقت سانپ نکل آئے ڈس نہ جائے۔ 70 اژدہے سانپ اس کی قبر میں چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3 اس کی قبر میں آگ لگا دی جاتی ہے، اور یہ سانپ کا ڈسنا، آگ کا اس کو گرمی پیدا کرنا اس کی قبر میں، اور پسلیوں کا گھسنا یہ بار بار ہوگا، اور اس دن تک ہوگا جب سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، اس وقت تک۔ آج میرے مسلمان بھائی ہم مولویوں کی باتیں نہیں سنتے، تبلیغی جماعت والوں کی باتیں نہیں سنتے، آج ہم مجاہدین کی باتیں نہیں سنتے، اللہ والے پیر لوگ ان کی باتوں پر ہم دھیان نہیں دیتے، لیکن ہم مانے یا نہ مانے خدا کی قسم ہم نے قبر میں جانا ہے، یہ منظر پیش آنا ہے، یہ ساری چیزیں سامنے نظر آنی ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک صحابی نے شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ رات کو مجھے سونے نہیں دیتا۔ حضور نے فرمایا وہ کیسے؟ یا رسول اللہ جو میں سونے لگتا ہوں عجیب قسم کی آوازیں نکال کے میری نیند خراب کر دیتا ہے۔ حضور پاک تشریف لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بطور معجزہ کے
جانوروں کی بولیاں بھی حضور پاک سمجھ جاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو اس کو وقت پہ چارہ بھی دیتا ہوں، پانی بھی پلاتا ہوں۔ حضور پاک نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ یہ اونٹ تیرا خیر خواہ ہے، تو عشاء کی نماز تھکا ہوتا ہے اور تیرا خیال یہ ہوتا ہے کہ چلو میں ایک مرتبہ سو جاتا ہوں، پھر میں عشاء کی نماز اٹھ کے پڑھ لوں گا یا تہجد کے وقت میں پڑھ لوں گا، اور کبھی کبھی تیری آنکھ لگ جاتی ہے اور تیری عشاء کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو تیرا اونٹ تیرے ساتھ محبت کرتا ہے، تیری خیر خواہی کرتا ہے، اور وہ آوازیں نکال کے تجھے جگانے کی کوشش کرتا ہے کہ نماز میرا مالک پڑھ لے، تاکہ اسے کل قیامت والے دن جہنم کی آگ میں نہ جلنا پڑے۔ اور میرے بھائیو اس کے بعد ایک نیک بندہ، صالح مومن بندہ، جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا بڑا ہی مبارک ہے۔ پھر اس کی قبر تا حد نگاہ، جہاں تک بندے کی نگاہ جاتی ہے، وسیع ہو جاتی ہے، فرشتوں کے سوالوں کے جواب وہ بندہ دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، اس کی ساری باتیں سچی ہیں، اس کے لیے جنت کا بستر لاؤ، جنت کی کھڑکیاں کھول دو اور اسے آرام کے ساتھ سلا دو۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کسی قبر پر کھڑے ہوتے اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آج مجھے میرے بھائیوں، آپ رات بھی اس بات کو سمجھتے ہوں گے، جب ہم جاتے ہیں کہیں اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کر، قبرستان میں کھڑے ہو کر ہنس رہے ہوتے ہیں، موبائل کی ٹھنیں بج رہی ہوتی ہیں۔ کہاں پر کھڑے ہیں؟ شہر خاموشہ میں، جو ہمیں بہت ساری باتیں سمجھانا چاہتے ہیں، جو ہمیں بہت کچھ سکھانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس شہر خاموشہ میں بھی ہمارے دانت نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہماری ہنسی وہاں بھی نہیں رکتی، جہاں پر جا کر بڑے بڑے پہلوان بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کسی جنازے سے واپس آتے تو یوں محسوس ہوتا کہ پھانسی کا حکم سنا دیا گیا ہے، یوں محسوس ہوتا کہ پھانسی کا آرڈر دے دیا گیا ہے۔ آج ہم قبرستان سے ہو کے آ جاتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ، یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں نا، یہ حدیث کی بات ہے، بناوٹی نہیں ہے کہ اپنی طرف سے بات بنا کے کہہ رہا ہوں، حدیث میں باقاعدہ منبر پر موت اور قبر کے بارے میں بیان فرمایا حضور پاک نے۔ موت اور قبر کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا تو حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ اونچی اونچی آواز سے دھاڑے مار کے رو رہے تھے۔ میرے بھائیوں، کبھی ہمارے دل میں بھی ایسا ڈر پیدا ہوا، ایسا خوف پیدا ہوا؟ آج ہمارے نوجوان بچے کن گناہوں میں مگن ہیں، ہمارے بزرگ بوڑھے کس طرح زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ وہ ایک اللہ کے ولی نے کہا وہ انسان تو کتنا غافل ہے، بچپن کھیل میں گزار دیتا ہے، جوانی مستی میں گزار دیتا ہے، اور بڑھاپا سستی میں گزار دیتا ہے۔ ارے بتا تو نے وہ مقصد کب پورا کیا جس کے لیے اللہ نے تجھے پیدا کیا تھا؟ اس مقصد کو تو کب پورا کرے گا؟ بچپن تو کھیلنے میں گزر گیا، جوانی مستی اور عیاشی میں گزر گئی، اور بڑھاپا سستی میں گزر گیا، اور فضول باتوں میں گزر گیا، پیسے ڈھونڈنے میں گزر گیا، اور کاروبار کے بارے میں باتیں کرنے میں گزر گیا۔ ارے جس مقصد کے لیے خدا نے پیدا کیا تھا وہ مقصد تو نے کب پورا کیا اور کب پورا کرے گا؟ بتاؤ میرے بھائی، سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ اور یار بولو تو صحیح، یہ بات سوچنے والی ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں، کبھی اپنی قبر کو یاد کر لیا کریں، اپنی موت کو یاد کر کے آنسو بہا لیا کریں، کبھی اپنے دل کو سمجھا لیا کریں بھائی چھوڑ دے گناہوں کو، اللہ کے نافرمانی کو، ورنہ تجھے بھی یہاں پر آنا ہوگا۔ اللہ اکبر! وہ ایک اللہ والے نے کہا تھا نا کہ جس دم نہ کوئی ہوگا اس دم بھی خدا ہوگا۔ سبحان اللہ! اور سے سنا ذرا، جس دم نہ کوئی ہوگا اس دم بھی خدا ہوگا، وہ وقت بھی آئے گا
سوچا ہے کبھی تو نے کیا حال تیرا ہوگا؟ وہ حال تیرا ہوگا جو دیکھا نہ سنا ہوگا، جس تن کے لیے تو نے رشوت بھی ہے لی بھائی، جس تن کے لیے تو نے گناہ بھی کیا بھائی، وہ تن تیرا مرکز میں کیڑوں کی غذا ہوگا۔ میرے بھائیو، ہم دنیا میں کتنے گناہ کرتے ہیں۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب گناہگار لوگوں کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو کچھ سانپ اور بچھو پاؤں کی طرف سے چلتے ہیں، ادھر دیکھیں، پاؤں کی طرف سے چلتے ہیں، اور کچھ سانپ اور بچھو سر کی طرف سے چلتے ہیں۔ جو سر پاؤں والے ہوتے ہیں پہلے پاؤں کی انگلیوں کو، ناخنوں کو کھاتے ہیں، پھر انگلیوں کو، پھر آگے چلتے چلتے پنڈلیوں کو، اور یہاں شرمگاہ کو، پھر یہاں ناف کے پاس آ کے جمع ہو جاتے ہیں۔ اور جو سر والے ہوتے ہیں وہ سر کو کھاتے ہیں، آنکھوں کو کھاتے ہیں، ہونٹوں کو کھاتے ہیں، مسوڑوں کو، دانتوں کو، چلتے چلتے وہ بھی یہاں ناف میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے جسم کو صحیح کیا جاتا ہے، پھر اس کو کھانا شروع کرتے ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، نوجوانوں، کبھی اپنی آنکھوں کو غلط استعمال نہ کرنا، اپنی زبان کو غلط استعمال نہ کرنا، اپنے جسم کو غیر شرعی لذت نہ دینا، ورنہ یہ بہت جلد یہ جسم ختم ہو جائے گا، بہت جلد اس کو قبر کے حوالے ہونا ہوگا، اور اس کے مقابلے میں وہ اللہ والے، وہ بندے۔ آج میرے بھائیو، دنیا امتحان اسی وجہ سے ہے نا کہ یہاں اللہ پاک نے اختیار دیا ہے کہ میرے بندے تو آنکھ کو کیسے استعمال کرتا ہے، تو زبان کو کیسے استعمال کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو کانوں کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دائیں بائیں آگے پیچھے نیک اعمال کا پہرا ہوتا ہے، سبحان اللہ، نیک اعمال کا پہرا ہوتا ہے، اور قبر میں ایک نوجوان خوبصورت شکل والا وہ بھی ساتھ ہوتا ہے۔ جس طرف سے بھی عذاب کے فرشتے آتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ماں باپ کی خدمت، وہ ہر طرف سے بندے کو گھیر لیتے ہیں، کسی طرف سے بھی عذاب کو قریب نہیں آنے دیتے۔ اور وہ مردہ کہتا ہے اس نوجوان کو، اللہ تیرا بھلا کرے، تو کون ہے؟ کہتا تو مجھے نہیں پہچانتا، میں تیرے اچھے اعمال کی شکل ہوں، سبحان اللہ، میں تیرے نیک اعمال کی شکل ہوں۔ اسی وجہ سے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کو جو قبر میں راحت ملے گی یا اس کو عذاب ہوگا، وہ اس کی اعمال ہی کی شکلیں ہوں گی، وہ اس کے اعمال ہی کی شکلیں ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن پر نیک اعمال قبر میں پہرا لگا دیتے ہیں اور کسی طرف سے بھی عذاب ان کے قریب نہیں آنے دیتے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، میں نے پہلے تمہیں قبرستان میں جانے سے منع کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبریں آخرت کو یاد دلاتی ہیں، قبریں آخرت کو یاد دلاتی ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میں بھی اور آپ بھی سارے سوچ رہے ہیں، آج ہم نے بیان سنا ہے کہ یار میری موت یقینی ہے، قبر میں نے لازمی جانا ہے، لیکن جیسی زندگی میں گزار رہا ہوں، کیا میں ایسی زندگی گزار رہا ہوں کہ قبر میرا استقبال کرے گی؟ کیا میں ایسی زندگی گزار رہا ہوں کہ اللہ کے فرشتے میرا استقبال کریں گے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں اور آپ نے بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے نا کہ ایک بندے کی زمین تھی قبرستان کے ساتھ ہی، اس نے کام کاج ختم کیا، شام کو گھر آنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی نا ایسے خلاف قانون بھی واقعہ دکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو، نصیحت حاصل ہو۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ قبر کا عذاب ظاہر بھی کر دیتے ہیں، قبر کے عذاب اللہ تعالیٰ کبھی کبھی لوگوں کو دکھا بھی دیتے ہیں۔ قبر سے آواز آ رہی ہے، میں نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، مجھے عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ اس بندے نے نشان لگا دیا، صبح لوگوں کو لے کر آئے، یار یہ قبر کس کی ہے؟ فلاں بندے کی ہے۔ گھر میں چلے گئے، اس کی بیوی بچوں سے پوچھا، یہ تمہارے والد کی قبر ہے؟ ہاں جی ہمارے والد کی قبر ہے۔ کیا کرتا تھا یہ گناہ؟ کون سا گناہ کرتا تھا؟
کہ ہمارا والد نمازی بھی تھا، روزے بھی رکھتا تھا، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کرتا تھا۔ کس میں؟ بولو، ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی۔ آج میرے بھائیوں، میں نے اور یا آپ نے یا کسی نے کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا تو دنیا کی چند روزہ زندگی میں وہ کوئی بنا لے گا، کوٹھی بنا لے گا، بنگلہ بنا لے گا، دکان بنا لے گا، لیکن میرے بھائیوں جب قبر میں جائے گا تو سانپوں سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا، قبر کے عذاب سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا، اسے بچھوؤں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، اور دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں نیک اعمال بھی کرنے چاہیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا چاہیے۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن جن جگہوں میں سڑکیں بن گئی ہیں، وہاں زمینیں قیمتی بن گئی ہیں، تو وہاں لوگوں نے ایک دوسرے پر زیادتیاں کرنا شروع کر دی ہیں، زمینوں پر ناجائز قبضے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جس بندے نے ایک بارش کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا تو قیامت والے دن اسے ساتوں زمینوں کے نیچے دنسایا جائے گا، اور یہ اسے سزا دی جائے گی کہ دنیا میں ایک بارش کی زمین پر تو نے کیوں قبضہ کیا۔ مقبول نمازیں، مقبول نیکیاں اس کو دینی ہوگی، اگر نیکیاں نہیں ہوگی تو جس کی زمین پہ قبضہ کیا ہوگا اس کے گناہ اپنے کھاتے میں لینے ہوں گے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب رات کو اپنی موت اور قبر کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ ابھی میں نے کچھ آیات بھی پڑھنی تھی، پھر کسی جمعے پر تفصیل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔